الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغفور. اللہ جل شانہ نے ایک رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، پھر ذی الحج کا مہینہ. یہ 4 مہینے ہماری عبادات کا موسم ہے جس کو کہا جاتا ہے سیزن. رمضان کے اندر بڑے فضائل حضرات سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، نمازیں زندہ ہوتی ہے، ہر آدمی نماز کی طرف لپکتا ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ بھی عبادت زندہ ہوتی ہے. اس کے بعد شوال کے مہینے میں پوری دنیا کے قافلے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو. اب یہ آخر کے 10 دن باقی رہے، جو سیزن کا مہینہ تھا ہمارا، اس کے 10 دن باقی رہے. ذی الحج کا مہینہ شروع ہے، یہ 10 تاریخ تک. اس کے بعد پھر 1 سال کے تک انتظار کرنا پڑے گا. یہ آخر کے 10 دن باقی رہ گئے، اس میں ہم نے خوب زور لگایا ہے پورا سال تاکہ ہماری وہ ترتیب چلتی رہے. شریعت نے بھی زور لگایا کہ دیکھو ذی الحج کا مہینہ آ گیا، دن کے روزے رکھو گے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہو. آدمی 1 سال تک روزہ رکھتا ہے، اور ان ایام کے اندر 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہو. رات کی عبادت کریں گے تو گویا کہ شب قدر کی عبادت کا مقصود شریعت کا یہ ہے کہ ایک عبادت کا ماحول قائم ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر عبادت کر لی پھر اس کے بعد چھٹی نہیں. اتنی مشکل ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا پورے ساتھ چلتا ہے. اگر ہم نے عبادت والی زندگی گزاری تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی میں تم کو سکون دوں گا اور آخرت کے اندر بھی اطمینان والی زندگی دوں گا. ہر آدمی پریشان، مزدور سے لے کر وزیر اعظم تک پریشان. ایک آدمی کے پاس بیٹھو تو
تو وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت پریشان میں ہوں. پریشانی کا حل کیا ہے کہ اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوگا کس سے؟ جو احکامات شریعت نے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ راضی ہوں گے. اگر جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے ایک بزرگ قسم کھا کے کہتے تھے، خدا کی قسم ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے تو ساری دنیا والے مل کر بھی اس کو اطمینان والی زندگی دینا چاہے، خدا کی قسم اس کو اطمینان نہیں دی جا سکتی. پریشانی ہی پریشانی ہے. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دیکھو اگر اللہ کو راضی کر لیا، نیک اعمال کر لیے، فلنحيينه حياة طيبة، ہم تم کو ضرور بضرور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. دنیا کی زندگی بھی سکون اور قبر کی زندگی بھی سکون والی ہوگی، اور مرنے کے بعد والی زندگی بڑی راحت والی ہوگی. اللہ نے اسی کی طرح ہمیں متوجہ کیا. مختلف موسم میں مختلف عبادات. اب حج کے لیے قافلے پوری دنیا کی طرف گئے، پوری دنیا سے بیت اللہ کی طرف گئے. یہ نہیں ہے کہ صرف حج کر لو، بلکہ یہ کہا حج کے بعد والی زندگی بنا دینا. حج کی قبولیت کی نشانی یہی ہوگی کہ پچھلی زندگی اور اگلی زندگی میں فرق آ جائے، اپنی زندگی کو پلٹا دے دینا. پھر دنیا بھی بنی بنے گی، آخرت بھی بنی بنے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ایسا نیک آدمی، ایسا آدمی اگر اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو یقین جانے کہ جو بھی اسباب راحت کے لیے جمع کرے گا اس کے اندر راحت نہیں ملے گی، اس کے اندر پریشانی ہی پریشانی ملے گی. دنیا کے اندر بھی پریشانی، اور پھر کیا ہوگا موت کے وقت میں پریشانی اور زیادہ ہو جائے گی. یہ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. موت کے وقت میں اس کو اتنی تکلیف ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کو 300 جگہ سے کاٹا جائے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ موت کے وقت میں یہ نافرمان آدمی کو تکلیف ہو. چھری سے ذرا سا کٹ گیا ہے، رات پر نیند نہیں آتی، 300 جگہ سے آدمی کو کاٹا جائے تو کہاں موت کے وقت میں ایسی پریشانی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مرتے وقت اس آدمی کو طاقت دے دی جائے اور تلوار دے دی جائے، یہ تلوار سے اپنے گھر والوں کو قتل کر دے کہ تمہاری وجہ سے یہ مجھے آج جہنم کا منظر دکھایا جا رہا ہے. موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کے لیے جنت جہنم کا نظارہ کروا دیا جاتا ہے. مرتا تو یہ بات نہیں، قریب والوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا برداشت کے ساتھ تعلق ہو گیا. اب اس کو جنت نظر آ رہی ہے، جہنم نظر آ رہی ہے. جب اس کی موت، اس کی روح نکلتی ہے، 5 فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس کی روح کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا آسمانی عبادات ہے. جسم مٹی سے بنا ہے تو مٹی سے نکلنے والی غذا انسان کی جسم کی غذا بنتی ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. اتنے نیک اعمال تو کیے نہیں تھے، اس لیے کیا نتیجہ نکلا؟ اس کی روح بیمار ہو گئی اور ایسی بدبودار ہو گئی کہ کوئی فرشتہ اس کی روح کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آخر میں ایک ملک الموت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ اس کی روح کو لے جاتے ہیں. اب اس کی پریشانی وہ شروع ہو گئی جو کبھی راحت میں نہیں بدلے گی. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو مرنے کے بعد والے حالات کی طرف ہم سب متوجہ کرتے تھے. دیکھو دنیا کی زندگی بھی بن جائے، کفن کا انتظام کر رہے ہیں.
اس کو قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ چلاتا ہے، کہتا ہے مجھے قبرستان مت لے جاؤ، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ اور عذاب کی شکلیں بڑھے گی. کبھی اس کو سوچے تو صحیح، ہمارے بڑوں کے یہاں ہوتا ہے موت کا مراقبہ، ساری چیزوں کو کبھی سوچے. سونے سے پہلے تھوڑا سا سوچے کہ یہ پہلی چرپائی جو ہے یعنی میری موت کی چرپائی، یہ چادر جو میں نے اوڑھی ہوئی ہے یہ میرا کفن کا چادر ہے. کبھی سوچے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو قبرستان لے جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اتنی قبرستان کے اندر شور مچاتا ہے، اگر یہ سنوا دی جائے تو لوگ اپنے مردے کو قبرستان لے جانا چھوڑ دیں. کوئی دفن ہی نہیں کرے گا کسی کو، مگر اللہ کا احسان ہے کہ وہ آواز مجھے اور آپ کو سنوائی نہیں دیتی. اس کو جب وہاں پر قبر میں رکھا جاتا ہے یہ کہتا ہے مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں. بہرحال سب کو معلوم ہے قبر کے اندر چھوڑ کے واپس آ جائیں. کوئی درمیان کے کوئی اس کے ساتھ رہنے کے رہتا نہیں ہے. اب اس کے بعد صاحب بچھو مسلط ہو گئے، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، مگر یہ بھاگ نہیں سکتا، قبر کے اندر ہی رہے گا. آدمی بھاگتا ہے کوئی تسلی ہو جاتی ہے، یہاں پہ بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے، چھوٹی سی قبر. اب قیامت تک یہ قبر ہی کے اندر رہے گا. میدان محشر کے اندر جب قیامت برپا کی جائے گی پھر اس کے بعد یہ میدان محشر میں کھڑا کیا جائے، اس کے چہرے پر ذلت کے آثار ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن دو قسم کے چہرے ہوں گے، ایک بالکل کالا چہرہ، ایک بہت گورا چہرہ. کالا چہرہ کس کا؟ جہنمیوں کا. گورا چہرہ کس کا؟ جنتیوں کا. جنتیوں کا یہ چہرہ ہوگا، ورنہ کالا چہرہ یہ جہنمی کا چہرہ. ہر آدمی پہچانے گا یہ تو گیا، یہ تو برباد ہو گیا. میدان محشر میں سب اندھیرا، ایسا اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ آدمی کو اپنا جسم بھی نظر نہیں آئے. اندھیرا جتنا بھی آدمی کو اپنا جسم تو نظر آ ہی جاتا ہے، وہاں پہ انسان کو اپنا جسم بھی نظر نہیں آئے. اور دوسرا یہ کہ سب بہرنا ہوگی، اور تیسرا یہ کہ سارے مرد سارے عورتیں ایک ساتھ ہوں گی. اما عائشہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ سب بہرنا ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوں، شرم نہیں ہے گی؟ نبی نے فرمایا کہ اتنی فکر اتنا غم کا مسئلہ ہوگا کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگی. بھائیوں یہ سارے حالات کہانیاں نہیں ہے، میرے اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. وہاں پر پریشانی سر کھولنا ہے آدھی کی طرف، زمین پہ پاؤں رکھنے کا پاؤں رکھا نہیں جا رہا. اس کے بعد اللہ فیصلہ کرنے کے لیے تشریف ہے. وجا ربک والملک صفا صفا. اللہ بڑے جلال کے اندر ہو. سارے نبی جو اللہ کے بڑے چہیتے تھے وہ سب کہیں گے اللہم نفسی نفسی. ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، لوگ تو خاموش، اور انبیاء علیہ السلام کی آواز اللہم نفسی نفسی، کہ اللہ آج مجھے بچا لے، آئے اللہ مجھے بچا. ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صدا، موسیٰ علیہ السلام بھی یہ آواز لگا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آواز، ہر نبی کی یہ آواز ہے. ان ساری آوازوں کے درمیان کے اندر ایک آواز اور آئی ہے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا. یہ آواز کس کی ہوگی؟ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جن کی سنتوں کو ہم نے پائمال کیا.
گھر کے اندر سب کی بات مانی جاتی ہے مگر نبی کے ہمارے نبی کی سنتوں کی بات نہیں چلتی. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ابو جہل کو لوگ برا بلا کہتے ہیں, ابو لہب کو لوگ برا بلا کہتے ہیں, اس نے نبی کو دھکا مارا تھا اور نبی کو تنگ کیا تھا. آج کا مسلمان نبی کی سنتوں کو دھکا دیتا ہے اور نبی کی سنتوں کو دھکا دے دے کر اپنے گھروں سے نکالتا ہے, تو یہ کیا برا, یہ اچھا ہو گیا؟ ابو جہل تو بہت برا تھا. ہم نے اپنے گھر کے اندر کون سی سنتوں کو باقی رکھا ہے؟ بھائیوں خود تو سوچے تو صحیح. ایک آواز آ رہی ہے, اے اللہ میری امت کا کیا بنے, اے اللہ میری امت کا آج کیا بنے گا؟ حساب کتاب ہوا, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کچھ لوگوں کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے جنت میں جانے کا اور کچھ لوگوں کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے جہنم میں جانے کا. جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا, فوراً فرشتے آ گئے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے, چہرہ منہ کی زمین کی طرف ہوگا, الٹے لیتے ہوئے ہوں گے, فرشتے ان کو بالوں سے پکڑیں گے اور جہنم کی طرف کھسیٹ کے لے جائیں گے. کچھ کر نہیں سکے. اس کی زبان کو ذرا سنیے, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, میں نبی کی ارشادات سنا رہا ہوں. اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ مجھے بھی آخرت کی فکر دے دے اور ساری انسانیت کی مجھے فکر دے دے. ایک آدمی بھی جہنم میں گیا برباد ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا اس کی زبان کھینچ کر 9 میل لمبی کر دی جائے گی. کتنی؟ یہ زبان سے تو پتنی کیا کچھ کرتا تھا, تلاوت نہیں کرتا تھا, اس زبان سے کیا کچھ کرتا تھا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا. 9 میل لمبی ہو گئی, لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں, پاؤں کے نیچے اس کو دبا رہے ہیں اور یہ کچھ کر نہیں سکے گا, بے بس. آج ہمیں کوئی کچھ ہاتھ لگا دے, کوئی 2 جملے کہہ دے, جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے ہمیں سکون نہیں ملتا. وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ کیا ہوگا؟ کان سے لے کے کندھے تک کی مسافت اتنی لمبی ہو جائے گی, 500 سال تک آدمی چلتا رہے, جہاں تک پہنچے گا اتنی لمبی مسافت ہو جائے گی. اس کی بیٹھنے کی جگہ 48 میل کی تقریباً ہو جائے گی. یہ 48 میل میں ایک آدمی بیٹھے گا. اس کی کھال بہت موٹی کر دی جائے گی اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے جب جہنم کی طرف لے گئے, جہنم کا دروگا مالک اس کو ایک جملہ بڑا عجیب سا کہے گا, الگ یاتیکم الذین. عجیب جملہ ہے واقعی, اور تو یہ ساری کہانی قرآن کی. الگ یاتیکم الذین, تمہاری بدبختی, تم کو کسی نے بھی سمجھایا نہیں تھا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے؟ الم یاتکم نذیر, کسی نے بھی نہیں سمجھایا تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ہمیں سمجھانے والوں نے سمجھایا, ہم نے تو سیروزہ بھی لگایا تھا, اس کے اندر بھی ہمارے امیر صاحب نے یہ بتایا تھا, اور ہم نے جمعے کی دن تقریر بھی سنی تھی, ہم نے فلاں جگہ مولوی صاحب کا بیان بھی سنا تھا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. ہم نے کہا یہ ویسی منظر کی بات والی کہانی سناتے ہیں, کچھ بھی نہیں. جہنم کا دروازہ مالک دھکا دے گا, اندر سے آواز آ رہی ہے, لا مرحبا بکم, لا مرحبا بکم, اندر مت آنا, جگہ نہیں ہے, اندر مت آنا, کوئی اچھی خبر نہیں ہے, بہت بری جگہ ہے, اندر مت آنا. مگر یہ آدمی بے بس ہے, فرشتے نے دھکا دیا, اندر گیا. جہنم کی شکل میرے نبی نے فرمائی جیسے کہ تندور ہوتا ہے, اوپر سے وہ چھوٹا, اندر سے بڑا, خون بھی بہ رہا ہے, سخت اندھیرا ہے. میدان محشر میں اندھیرا
اب یہاں پر بھی سب اندھیرا، مرد عورتیں سب وہاں پر ہے، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اژدہے مسلط ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا ایک اژدہا، ایک سانپ دنیا کے اندر آ جائے، ایک فلکار مار دے، سارا سبزہ ختم ہو جائے۔ کہاں کیا سوچ ہے، ساری انسانیت کے لیے کیا سوچ رہے؟ انبیاء علیہ السلام اس کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، دن و رات بے چینی کے ساتھ گزارتے تھے۔ ہم تو بڑے اطمینان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اندر رہے، پھر اندر سے آواز آئی، ابھی اندر نہیں گئے تھے، باہر سے ہی آواز ہے، ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ہم نے اس کو دیکھ لیا، آپ بھڑک رہی ہے، اے اللہ ہم نے اس کے عذابات کو دیکھ لیا، اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ تو بھیج دے، اب میں کچھ غلط کام نہیں کروں گا، نعمل صالحا، دن کے اندر بھی نیک اعمال کروں گا، رات کو بھی نیک اعمال کروں گا، نعمل صالحا۔ اے اللہ تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، مگر کیا آپ بتائیے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آئے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے دنیا والو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا دنیا کی زندگی فالتو ہے، جس طرح چاہو گزار دو، کیا ہمارے پاس لوٹ کے نہیں ہوگی؟ قرآن کتنا جوڑتا ہے ہمیں، کاش کہ ہم قرآن کے ساتھ شغف اور محبت تو رکھیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، قرآن نہیں دیکھتے۔ جہنم میں چلے گئے، اندر سے شور مچا رہے، یا مالک پہلے اللہ میاں کو کہیں گے، اللہ میاں کوئی جواب نہیں دیں گے، پھر اس کے بعد جہنم کے دروازہ کو، جس کا نام مالک ہے، اس کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ میں تھوڑی دیر تک کہوں گا، پریشان ہو جائیں گے، بے چین۔ 1000 سال تک یہ جملہ کہتے رہے، کتنے سال تک؟ وہاں پہ لاکھ ہوگی نصیب، کتنے دنوں تک؟ 1000۔ جہنم کا دروازہ 1000 سال کے بعد کہے گا انکم ماکثون، اسی کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ اندر ان کی آواز کیا ہوگی؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کی آواز اندر گدھے کی طرح ہو جائے گی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز تمہیں بری لگتی ہے نا، دنیا والوں کو یہ جہنمیوں کی سب کی آواز ہی بن جائے گی۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اور 2-4 سال کا معاملہ نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہوگا۔ اللہ میاں بعد میں کہیں گے دروازے بند کر دو جہنم کے، اور آگ کے تالے لگا دو، اور آگ کی کیلیں ٹھوک دو، تاکہ ان کی آواز باہر نہیں آئے۔ جہاں ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں منادا اصحاب النار اصحاب الجنتی ان افیضوا علینا من الماء او ما مما رزقکم اللہ۔ جہنمی لوگ اپنے دوستوں کو جنت میں دیکھیں گے، کہیں گے کہ کچھ کھانا پینا تو بھیج دو، ہمارا تو بہت برا حال ہے یہاں۔ وہ اندر سے بیٹھ کر، جنت کے اندر سے بیٹھ کر آواز دیں گے، جو آواز ان کے جہنم کے اندر بھی پہنچے گی، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما، اللہ نے تمہارے لیے یہ حرام کر دیا، ہم تم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہاں پہ پانی مانگیں گے، یہ پانی دیا جائے گا، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، گرم گرم پانی دیا جائے گا، ایسا گرم پانی میرے نبی نے فرمایا کہ پانی کو منہ پینے کے لیے قریب لائیں گے، اوپر کا ہونٹ اوپر گیا اور نیچے کا ہونٹ لال تک آ گیا،
بھائیوں یہ کہانیاں نہیں سنا رہے. کبھی دنیا میں ایسا پانی ہے؟ نہیں. ایسا جہنم کا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. اللہ میاں کہتے ہیں قرآن کے اندر ان کی آتریاں اندر سے نکل کے باہر چلی جائے پھر دوبارہ جوڑ دیں. موت تو آئے گی نہیں, دوبارہ کر دی جائے. کھانا مانگیں گے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ان کو کانٹے والا کھانا دیا جائے گا. حلق پہ پھنس گیا. دنیا ہوتی تو موت آ جاتی, مگر وہاں پہ موت نہیں آ رہی. موت جیسی پریشانی آ رہی. موت جیسی پریشانی موت نہیں آ رہی. پانی دو پانی دو صدیوں مانگتے رہے. بھائیوں یہ دنیا کی زندگی انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کیا دنیا کی زندگی کھیل کود کے؟ نہیں, بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا, ساری انسانیت کو بچانا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے, ممبر پہ تشریف لائے. ایک جملہ کہا بس, اتقوا النار. پہلے آہستہ کہا, پھر اور زور سے, پھر اور زور سے, پھر اور زور سے. اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار. زور زور سے نبی نے یہ جملہ کہا, اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اس صحابی نے جس نے سنا تھا ایک دوسری جگہ پر بیان کیا ہے, اس کو کہنے لگا میں یہاں پر بیٹھوں اور وہ جملہ وہ آواز جو نبی جی نے جس آواز کے ساتھ فرمایا تھا تو وہ فلاں جگہ تک یہ آواز پہنچے گی, فلاں جگہ تک یہ آواز پہنچے. بھائیوں بہت بری جگہ. قرآن نے ایک ہی جملہ کہہ دیا, بیس المصیر. یاد کر لیجیے, بیس المصیر. جہنم بہت بری جگہ ہے. جس کو اللہ نے برا کہتے ہیں اس کی برائی کیسے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر دوسری زندگی ہم نے دوسری زندگی گزاری, کون سی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی؟ بہت آسان ہے اللہ کے راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. ایک آدمی 480 سال کا تھا, کتنا 480 گناہ کرتا تھا, شرک کرتا تھا, کفر کرتا تھا. کسی نے سمجھایا توبہ کر لے. اس نے کہا بوڑھا ہو گیا, میں کیا کروں؟ کہ کلمہ پڑھ لے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, پڑھ لیا اس نے. اللہ میاں خوش ہو گئے, خوش ہو. نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. نیک اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں. فرشتہ اس کا کلمہ لے کے آسمان کی طرف جایا. اوپر سے ایک فرشتہ نظر آیا. نیچے والے نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک آدمی نے زمین پر 480 سال کا آدمی تھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کے مغفرت کا پیغام لے کے جاؤ. بہت اللہ خوش ہو جاتا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کر لے آدمی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ رو کیوں رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں اس لیے رو رہا ہے. اللہ نے کہتے ہیں کتنے گناہ ہیں اس کے؟ اتنے ارب اتنے خرب. اللہ نے کہتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دو اور اس کی جگہ پہ نیکیاں بھی لکھ دو. ہمارا تو ایسا اللہ مہربان, ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت غالب. ایسے اللہ کے ساتھ ہمارا کام. مگر ہے دنیا کے اندر, اگر دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیا, ایک آنسو کے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکالا تو کیا ہوگا؟ جہنم کی ساری آگ بجھ جائے گی.
یا یہ جہنم میں نہیں جائے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے دوسرے وقت کی زندگی گزاری اللہ کو راضی کرنے والی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ اس کو 2 جنتیں دیں گے. مرنے کے بعد کی جو جنت ہے دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بنا دے گی, مزے کے ساتھ زندگی گزار دے گی. اور پھر کیا ہوگا, اس کو بھی موت آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ زندہ رہے گا, اس کو بھی وقت پہ موت آئے گی. موت آئے گی. 500 فرشتے آ رہے ہیں استقبال کے لیے. کتنے گلدستے لے کر. ایک ہمارے بڑے بزرگ کا انتقال ہو, نام نہیں بتاتا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا, کیا ہوا؟ موت کی جو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. کہہ رہے کہ میرے موت کا وقت آیا تو مجھے جیسے کہ گلاب کا پھول ہوتا ہے اتنا بڑا سا پھول میرے ناک پہ لا کے رکھا گیا, ایسی خوشبو کبھی میں نے سونگھی نہیں. مجھ سے کہا گیا کہ سونگو, میں نے سونگا اور ابھی سونگ ہی رہا تھا میرے روح نکل گئے. سونگ ہی رہا تھا تو بڑے مزے کے ساتھ روح نکلتی. اس کو پریشانی نہیں آتی, اس کو پریشانی نہیں آتی, بڑے مزے کے ساتھ روح نکل رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, تم نے اپنے نفس کو دبا کے رکھا تھا, نفس کو دبا دو. مائیں بیاسا فرماتے تھے ایک قدم نفس سے رکھ دو, دوسرا قدم کہاں جائے گا؟ جنت. کہاں جائے گا؟ نفس کو دبا دیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ. ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہے, مگر اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر اس کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. یہ ابھی روح نکل نہیں رہی, اس کی روح نکلی نہیں ہے, خوش جنت ہوتا. ابا جان کا بیٹا کہتا ہے ابا جان کو ہوش ہی نہیں. وہ تو جنت کے منظر دیکھتا ہے, دنیا والا کوئی نظر دیا ہے ابھی زندہ, مگر ابا جان تو پہنچ چکے ہیں جنت کے اندر. مزے کی زندگی گزر رہی. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اب اس کی بھی روح نکلی. اس کو قبرستان لے گئے. قبر کہتی مرحبا, تیرا آنا بڑا مبارک, مرحبا, بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی, تو کب آئے؟ قبر کے اندر اس کو سلا دیا گیا مزے کے ساتھ. قبر سے اٹھے گا, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. چاروں طرف کے فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے آئے. استقبال, خدا کی قسم دنیا میں کسی بادشاہ کا اور کسی بھی بڑے آدمی کا ایسا استقبال نہیں ہوا جو ایک جنتی کا اللہ فرشتوں سے کروائے. کہاں ہم بھٹک گئے, کہاں رک گئے. ہماری منزل تو جنت ہے, دنیا ہماری منزل نہیں ہے. یہ تو مسافر خانہ ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابد السبیل. دنیا کی زندگی ایسے گزارو جیسے کہ مسافر خانہ نہیں بلکہ چلتا ہوا مسافر. نہیں کر رہے. ایک آدمی مسافر ہوتا ہے 10 دن کے لیے, لاہور چلا گیا, 10 دن وہاں پہ رہ رہا ہے. مگر یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے مسافر جو چلتے ہی رہتا ہے مسلسل, تمہاری دنیا کی مثال تو ایسی, کوئی ٹھکانا نہیں ہے 5 دن کا. پھر اس کے بعد تمہاری منزل جنت. دنیا میں مشقتیں برداشت کرنی دین کے خاطر بڑے مزے. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ فرماتے تھے دنیا کے اندر تھوڑی مشقتیں برداشت کرنی, قبر کے اندر راحت ملے گی. میدان محشر کے اندر فرشتے ناشتہ لے کر آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے, اور دوپہر کا کھانا یہ اللہ کے دسترخوان پہ کھائیں. اللہ تعالیٰ ظہر تک مسلمانوں کا معاملہ مختصر ہوگا, ظہر تک حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. جہنمیوں کا معاملہ تو بہت لمبا چلے گا.
مزے کی زندگی. یہ سمجھے گا نہیں دنیا کے اندر کوئی مشقت مجھے آئی تھی. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، فرشتے لے کر گئے ہیں اس کو جنت کی طرف. جنت کے دروازوں کو 70 سال تک دیکھتا ہے. او کیسا خوبصورت، کتنا خوبصورت. کہا جائے گا اندر تو چلو، اندر تو چلو. اندر عجیب معاملہ دیکھے گا. اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. مسری بچھی ہوئی جا کے بیٹھا وہاں پر. اوپر دیکھا مختلف قسم کے پرندے نظر آ گئے جو اوپر سائبان کی طرف. سامنے کی طرف دیکھتا ہے مختلف قسم کے درخت نظر آ رہے، سونے چاندی کے، لکڑی اور پتوں کے نہیں، سونے چاندی کے درخت نظر آ رہے. اور نیچے دیکھا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من، 4 قسم کی نہریں تو اس کی جنت کی مسیری کے نیچے سے گزر. وہ کہتا ہے کہ یہ دودھ کی نہر میرے منہ سے گزرے، اس کے منہ کے اندر سے وہ گزرے گی. دائیں بائیں گیلا نہیں کرے گا. ایک اللہ کن فیکون والی اور اللہ اس کو اپنی قدرت والی زندگی دے گی. جو چاہے گا کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو دل کے اندر خیالات آئیں گے وہ خیالات فوراً پورے کر دیے جائیں گے. ایک پرندہ سامنے، وہ بڑا خوبصورت، ایسا خوبصورت پرندہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس کا گوشت کیسا شاندار ہو. دل میں خیال کر رہا ہے، فوراً اس کا پرندہ پھڑپڑایا. 70,000 قسم کے کھانے بن کے آئے. آپ کسی باورچی سے کہو کھانا پکانے والے کو گوشت دے دو کہ بھائی اس کا 10 قسم کا کھانا، وہ کہتے ہیں بھائی 5-6 قسم کا بنا سکتا ہوں. 70,000 قسم کے کھانے آ گئے. اور وہاں پر بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں کھائے گا آدمی، لذت کی وجہ سے کھائے گا. 70,000 قسم کے کھانے یہ اکیلے کھا جائے. پھر دوبارہ دیکھے گا پرندہ دوبارہ اڑ کے چل. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے دنیا والوں دوڑ لگاؤ جنت کی طرف. ہم نے کہاں دوڑ لگائی؟ بھائیوں آج توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں. قرآن میں بڑے محبت کی جملے کہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے دنیا والوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. صحابہ نے اتنی دوڑ لگائی، اتنی دوڑ لگائی کہ پیچھے والے جتنی بھی دوڑ لگائے وہاں تک نہیں پہنچ پائے. ہم کچھ نہ کچھ تو دوڑ لگائیں تو صحیح. آج کل کی راتیں جاگنے کی راتیں، خوب رات کو جاگیں. جن کا روزہ ہمت ہو، جن کا روزہ. اور پھر کیا ہوگا؟ مزے کی زندگی، ایسی زندگی جو دنیا میں بتائی نہیں جا سکتی. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی زندگی یا دل کے اندر دنیا میں آدمی جتنا کچھ سوچ لے، جتنا کچھ سوچ لے، سوچ کے اس کی عقل ختم ہو گئی. دوسرے آدمی کو بلاتا ہے یار اس کے آگے کی بات سوچو، اس کے آگے کی بات سوچو. ساری سوچیں ختم ہو گئی. اس کے آگے جنت کی نعمتیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. قرآن کہتا ہے تم کو کیا معلوم، ہم نے تمہارے لیے جنت میں تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. آؤ تو صحیح ہمارے پاس، ہم تم کو کیسے نوازیں. اب یہ مزے کے ساتھ وہاں پہ رہے. کچھ جنت نظر آئی اس کو فضا کی درمیان نبی نے فرمایا صحابہ کے بیچ، یا رسول اللہ یہ فضا جو اوپر ہے اس کے جنت میں کس کے لیے ہوگی؟ تمہارے لیے ہوگی. وہاں پر ہم پہنچیں گے کیسے؟ نبی نے فرمایا اونٹ پر کیسے بڑھتے ہو؟ صحابہ اونٹ والے تھے، چلے گئے، وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا. جنت نیچے آ جائے گی، تم بیٹھو گے، جنت لے کے اوپر چلے گی. دوسری روایت میں آتا ہے پرندے اپنے گھونسلوں میں کیسے جاتے ہیں؟ یا رسول اللہ ان کو تو
پڑھتے ہیں اڑتے ہیں وہ، اللہ تمہیں بھی پڑھنے اڑنے کی طاقت دے دیں گے، تم اڑو گے وہاں تک پہنچاؤ۔ یہ تفریح کے لیے کیا، کہاں پر؟ کوثر کے پاس، انا اعطیناک الکوثر، بڑی شاندار جنت نظر آئی، چاروں طرف گھوما، جنت دروازے نظر نہیں آ رہا، یہ پوچھ رہے کہ اس کا دروازہ کہاں؟ کہا قریب تو جاؤ، قریب جائے گا دروازہ خود کھلے گا، اندر چلا جائے گا۔ بھائیوں بڑی مزے کی زندگی، بتانے والا بتا نہیں سکتا ہے، میرے نبی نے کچھ تو بتایا ہے اس کو، اتنی ہماری سمجھ۔ بھائیوں اللہ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا، اللہ نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کی ہے، ہم ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تمہارا راستہ جنت کا بالکل سیدھا ہے، آگے پیچھے مت بھٹکو، آگے پیچھے بھٹکو گے تو شیطان تمہیں اچک لے گا اور جہنم کے راستے میں ڈال دے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جنت کا راستہ تو بالکل سیدھا ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں، ایسی راحتیں آئیں گی جس کا کوئی آدمی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھائیوں یہ دونوں باتیں میں نے مختصر سی عرض کر دی، احادیث کے اندر تو بہت تفصیل نبی جی نے بیان کی۔ ایک صحابی آئے ہیں، یا رسول اللہ جنت کو بیان کریں، نبی نے جنت بیان کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ دہن نازل کر دی، اس نے سورہ دہن سنی، فصیحہ صیحۃ، اس نے چیخ ماری اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ تمہارے بھائی کو جنت کا شوق نہیں۔ کبھی جا کے پوچھے تو ہم تو یہ تو پوچھتے ہیں کہ کمانے کا راستہ کیا ہے، کبھی یہ تو پوچھے جنت کا راستہ پہنچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف میں نہیں، ساری انسانیت کو پہنچانا ہے، کہے انشاءاللہ ساری انسانیت اللہ کرے جنت میں چلا جائے، ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے۔ میرے نبی کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ یہی تھا، 23 سالہ محنت کا خلاصہ یہی تھا کہ ساری انسانیت کو جنت کے لیے تیار کرنا ہے، اور ایسا تیار کرنا ہے کہ بعد کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے، صرف ہمارے زمانے کے اندر یہ نہ ہو بلکہ قیامت تک کا ہر آدمی جنت میں جائے اور کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے۔ یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ صبح گھر چلے جائیں گے، کیا کریں گے؟ گھر چلے جائیں گے، بس ایک کار سے سنیں گے دوسرے کار سے نکالیں گے۔ صحابہ نے جو سنا اس کو پوری امت کو پہنچا دیا، بے چین رہو، دنیا کے اندر پھیل گئے، دنیا کے اندر پھیل گئے، اور پوری دنیا کو انہوں نے چند سالوں کے اندر اسلام سے رنگ سے مزین کر دیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، بہترین رنگ کے اندر سب کو رنگ۔ تو بھائیوں میں درخواست کروں گا اس بات کی کہ ہم بھی نیت کریں، ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں نہ جاوے، اور ساری دنیا والوں کے لیے ہم روئے۔ ایک طرف تو دن کے اندر محنت ہے اور دوسری طرف رات کو اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رونا ہے، نام لے لے کر دعا مانگے، جن کا نام نہیں آتا ان کا نام لیے بغیر دعا مانگے، سارے افریقہ والوں کے لیے دعا مانگے، سارے افریقہ والوں کے لیے دعا مانگے۔ بہت ہو گئے جہنم میں جانے والے، اے اللہ صدیوں سے لوگ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ تو کرم فرما دے، اے اللہ سب کا حکم دے، اے اللہ تو جنت کی طرف بھیج دے۔ اس سے حکم مانگے اور آنسو نکالے۔ دعا زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہوتا، دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا ہے؟ آپ اللہ نہ کریں کسی کا بچہ بہت بیمار ہو گیا، وہ کسی سے کہتا ہے میرا بچہ بیمار ہے، مگر اس کی شکل بتاتی ہے بچہ بیمار ہے، وہ کہتے کہتے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، میرے بچے کے لیے دعا کرنا، بہت بیمار ہے۔ دعا تو اس کو کہتے ہیں، دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان سے نہیں کہ زبان سے
ہاں اللہ کو آرڈر دیتے یوں کرتے نہیں، دل کی عاجزی، دل کا رونا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کم از کم آدھا گھنٹہ تو ضرور روئے ساری انسانیت کے لیے۔ آج یقین جانے ساری انسانیت اتنی پریشان ہے کہ 1400 سال کی زندگی کے 1400 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، اتنی پریشان نہیں تھی یہ انسانیت جتنی آج پریشان۔ اس کی پریشانی کون نکال سکتا ہے؟ اور کوئی علاج نہیں ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ خدا کی قسم اسی پریشانی میں آدمی مرا تو آخرت کی بہت بڑی پریشانی ہے۔ میں نے مولانا سے سنا، مولانا نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری آدمی کی پریشانی کو جمع کر دیے۔ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، ہر ایک کی پریشانی کتنی زیادہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی سارے آدمیوں کی ساری پریشانی جمع کر دی جائے، مولانا قسم کھا کے کہتے تھے ایک جہنمی کی جو پریشانی ہوگی ان ساری پریشانی سے بڑھ کر ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں اتنا پریشان ہو دل جاتے میں مر جاؤں، وہاں بھی تو موت بھی نہیں آئے گی۔ آج تو ایک آدمی کی پریشانی ہے، ساری دنیا کی پریشانی ہوگی اور آدمی مرے گا بھی نہیں۔ کہاں رخ کیا ہوا ہے ہم نے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، ساری پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ، خود بھی جنت میں جائیں گے، ساری انسانیت کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ کون کون کرے گا بھائی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ذرا تھوڑی سی بات رہے گی، اس وقت میں ختم کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ رونے کی عادت ڈالیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جس وقت میں فرصت ہو تنہائی کے اندر ساری انسانیت کے اپنے لیے بھی مانگے، گھر والوں کے لیے بھی مانگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، اپنے لیے مانگو، خاندان والوں کے لیے مانگو، والدین کے لیے مانگو، ساری انسانیت کے لیے مانگو۔ دعا کا طریقہ اللہ نے بتایا، ساری انسانیت کے لیے مانگیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی پوری امت کے لیے دعا مانگو تو اللہ تمہاری بھی دعا قبول کر لیں گے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں تو بھائیوں ایک تو دعا آدھا گھنٹہ مانگیں گے۔ میں سب سے عرض کر رہا ہوں چلے پہ جانے والے جائیں گے، نہ جانے والے بعد میں جائیں گے، مگر یہ تو کام ہم آج ہی سے شروع کریں۔ پہلی بات کیا تھی؟ آدھا گھنٹہ دعا مانگے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ساری انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگے۔ اے اللہ ساری دنیا والوں کو، سارے مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، اور سارے جو تیرے نافرمان ہیں اے اللہ تو بھی ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ 2 رکعت پڑھ کر روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے ساری انسانیت کے لیے دعا مانگیں گے۔ جو آج پہلی مرتبہ شب جمعہ میں تشریف لائے میں ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جو پرانے آتے جاتے رہتے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ موت تک کے لیے یہ ہم ترتیب بناوے کہ یہ 2 رکعت ضرور پڑھ کے اللہ کے سامنے پوری انسانیت کی دعا مانگیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا کام کیا کریں گے؟ اپنی اپنی مسجدوں میں کم از کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے دینے کی نیت کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی اور مسجد میں جاؤ، اپنی مسجدوں کے اندر 2.5 گھنٹہ کم از کم 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے، تاکہ کوئی ہمارے محلے کا مرد یا عورت جہنم میں نہ جائے۔ ایک صاحب کا انتقال کی خبر مولانا عمر صاحب کو سنائی گئی، ایسا لگا کہ مولانا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ آدمی غیر مسلم تھا۔ ہمارے سامنے کتنی موتیں کی خبر آتی، اخبار میں کتنی خبریں پڑتی، کبھی ہمارے ہاتھ سے نکلے۔ اب تو یہ کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر، اب کبھی بھی یہ باہر نہیں آئے گا، کیا بنے گا؟ مولانا ایسے روئے ایسا روئے
ہمارے محلے کے اندر کم از کم 2.5 گھنٹے دے دے کر 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ہفتے میں، اور سارے محلے والوں کو ہم دین کی طرف متوجہ کریں. کیا خیال ہے؟ نیت کر لیں ہم 3 مہینے کے اندر اپنے پورے محلے والوں کو سروزہ لگوا دیں گے انشاءاللہ، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. صحیح ہے؟ 3 مہینے انشاءاللہ دعوت کے اوپر ڈالیں گے، انشاءاللہ وہ جمع رہیں گے. اگر دعوت کے اوپر نہیں ڈالا تو عبادت والا بھی عبادت چھوڑ دے. تو پورے محلے والوں کو 3 مہینے کے اندر سب کو نمازی بنا دیں گے، سب کا سروزہ لگوا دیں گے، مردوں کا عورتوں کا. کون ہمت کر رہے ہیں بھائی؟ کتنے مہینے کے اندر؟ بھولے گے تو نہیں؟ بھولے گے تو نہیں؟ کتنے عرصے کے اندر؟ 3 مہینے کے اندر. سارے لوگ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، سوچے تو صحیح 2 کروڑ 88 برس تک جہنم میں جائے. ایک کہ اب کسی نے کہا اس کی والدہ کو تمہارا بچہ نماز میں نہیں آیا فجر میں، کہنے کہ میں نے اٹھایا تو تھا. اس آدمی نے یہ کہا کہ اگر تمہارے بچے کے چاروں طرف چرپائی کے آگے آگ ہو تم کیسے اٹھو گی؟ پیارے اٹھو، تم تو اس کو کھینچو گی کسی طریقے سے، پکڑ کے اس کو کھینچ کے ایک طرف لے جاؤ گی کہ اگر 5 منٹ بھی ایسے ہو گئے تو یہ جل جائے گا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، جو ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا. 2 کروڑ 88 لاکھ برس تک وہ جہنم میں رہے گا جو کہ بعد میں پڑھ بھی لے. جو پڑھے گا نہیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچے تو صحیح. منتیں زیادہ باتیں نہ کریں، پاؤں پکڑ لے، اللہ کے لیے نماز تو پڑھو. وہ کہے گا اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، آپ ادھر اسی مسجد میں چلے جائیں. وہ کہے گا وہ مسجد، وہ اس مسجد میں میں پڑھوں گا. ہاں بھائی اسی مسجد میں جا کے پڑھ لو، نماز تو پڑھ لو. ہمارے حضرت فرماتے تھے آج ادھر بھاگو ادھر بھاگو، پڑھو نماز تو پڑھ لو، اللہ کو تو راضی کر لو. تو سب کو نمازی بنائیں گے 3 مہینے کے اندر، مردوں کا عورتوں کا سب کا سروزہ لگوا دیں گے. اچھا، چوتھی بات، 3 باتیں یاد ہو گئی. چوتھی بات، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنائیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، مردوں کے ذمے ہیں عورتوں کو دیندار بنانا. آپ کچھ بھی نہ کیجیے، کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں. فضائل اعمال کتاب جو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے نا، کہ ملتی بھی ہے بازاروں میں، وہ لے جائیں 5 منٹ کے لیے گھر پہ پڑھیں، بند کریں، بیان نہ کریں، صرف پڑھیں اور بند کریں. انشاءاللہ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے پورے گھر کے اندر ایک تبدیلی آ جائے. گھروں کے اندر یہ ترتیب بناویں گے انشاءاللہ. کون بنائے گا بھائی؟ 5 منٹ کے بیان نہیں کرنا، اس کے بعد بس کتاب پڑھی اور دعا کرا، بس ختم. بس پھر دیکھیں انشاءاللہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک گھر کے اندر ایک تبدیلی آ جائے. آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے روزی کے اندر برکت آ جائے گی. آپ کے گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکیں گے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمک. لوگ آپ کے گھروں سے محبت، آپ کے گھر کے اندر جو رہنے والے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتے گی. کریں گے انشاءاللہ، گھر پہ تعلیم کریں گے. اور دوسرا یہ بھائی ذرا سنجیدگی کے ساتھ، صحابہ کے اندر 2 باتیں بڑی خصوصیت تھی. ایک، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا. اب آپ کہیں کہ عید آ رہی ہے، عید بنا کے جائیے. اللہ کے صحابہ جاتے تھے، واپس نہیں آتے تھے. ان صلاتی و نسکی وما یحیی و مماتی للہ رب العالمین. یہ قرآن کی آیت ہے، کسی حافظ کو بتائیں گے وہ آپ کو دکھا دے گا، یاد کر لیں. چلہ آپ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ چلہ ثابت نہیں ہے، 30 چلے ثابت نہیں، یہ ثابت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ان صلاتی و نسکی وما یحیی و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری پوری زندگی تیرے حوالے، میری موت بھی تیرے حوالے. کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے میرے کہنے سے آپ نہیں جائیں گے. 7 بات اللہ کے
اللہ جس گناہ کی وجہ سے اتنا عظیم کام جو انبیاء والا ہے اے اللہ اس کام سے میں دور ہو گیا ہوں، اے اللہ امت دور ہو گئی، اے اللہ وہ گناہ کو معاف کر دے، پوری امت کی طرف سے گناہ معاف کر دے تاکہ امت دوبارہ اپنے کام پہ کھڑی ہو جائے جیسے کہ صحابہ کو تو نے کھڑا کیا تھا دین کی محنت کے لیے۔ اے اللہ ہمارے زمانے کے لوگوں کو بھی دین کے لیے کھڑا کریں گے انشاءاللہ، مانگیں گے اور خود ہی فیصلہ کریں مجھے اب 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے ملکوں میں کب جانا۔ دیکھیں بس آخری بات کہہ دوں، میں نے تو 40 پہ ختم کرنے کی نیت کی تھی، 45 آج جس مسئلے کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہیں، اگر میں کسی سے کہوں چلے جا یار مولوی صاحب بڑا مسئلہ ہے، آج ایک مسئلہ ہے، کل 2 مسئلے ہو جائیں گے، وہ پرسوں 3 مسئلے بن جائیں گے۔ آپ آنکھ بند کریں اور آپ آنکھ بند کر کے بتائیں کہ 1 مہینے پہلے جو آپ کی آسانیاں تھیں اب اس سے زیادہ مشکل میں آ گئی، 1 سال پہلے جو آسانی تھی آج اس سے زیادہ مشکل میں آ گئی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، آگے چل کر بہت مشکلات کی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی 2 آ جاتی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی 2 پریشانی آ جاتی۔ بھائیوں یہی موقع اچھا ہے، اسی موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور پوری دنیا میں جانے کے لیے کریں۔ کون کون جائیں گے پوری دنیا کے اندر؟ اب تشکیل ہوگی، ذرا جم کے بیٹھے رہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ لوگ میرے دین کے پھیلانے کے خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، یباہیہم الملائکہ، ملائکہ کے اوپر اللہ فخر کرتے ہیں، اور جب آپ اٹھیں گے تو قد بدل سیئاتکم حسنات، اللہ ہم سب کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ٹھیک ہے، جب کے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، جو بھی اٹھے درمیان اس کو برابر والا بٹھا دیں کہ 10 منٹ کی تشکیل ہوگی پھر اٹھ جائیں گے۔ کیا خیال ہے، سب تیار ہے انشاءاللہ؟ اب فرمائیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com